با کے اوپر آ گئی ہے دو زبر، ٹھیک ہے، با کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ دو زبر، دو زبر دو زیر یا دو پیش ہوں تو اس کو کہتے ہیں تنوین، ٹھیک ہے۔ تو اب تنوین کو پڑھنے کے لیے آگے دیکھتے ہیں کہ آگے حرف جو ہم دیکھا ہے وہ حروف ہلکی میں سے ہے یا نہیں۔ آگے جب ہم نے دیکھا ہے تو وہ جیم ہے، جیم جو ہم نے حروف ہلکی یاد کیے ہوئے ہیں اس میں سے کوئی حرف ایک بھی جیم کا نہیں آتا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ تنوین کے بعد جیم حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، اب ہم نے تنوین پہ غنہ کر دینا ہے، لیکن کون سا؟ اخفا کا۔ کیسے پڑھیں گے؟ با دو زبر باؤں حباؤں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ ہاں جی، یہ جو ہم نے کل وقف کر دیا تھا پچھلے سبق میں، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ واؤ کے اوپر جو شد لگی ہوئی ہے پچھلے والے کو اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہاں پہ وقف نہ کرتے تو پھر ہم نے میم کو واؤ کے ساتھ ملا دینا تھا اس کے اوپر شد آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 دندوں والی شد ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، جو شد لگی ہوئی ہے اس کو ویسے ہی لگا رہنے دیں گے۔ اب ہم صرف جو واؤ کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے صرف وہی والی زبر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، ٹھیک ہے، واو ہے، ہم نے ہونٹوں سے پڑھنا ہے، دانتوں سے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، ہونٹوں کی گلائی سے ادا کرتے ہیں۔ آگے یہ ہے تا، تا کے اوپر لگی ہوئی ہے پیش، ٹھیک ہے، تا کے اوپر پیش ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ تا پیش تو واتو، ہا کے نیچے زیر آ گئی، آگے یہ با ہے، با کے اوپر 3 دندوں والی جو لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے شد۔ شد والا جو حرف ہوتا ہے جو پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب ہم نے ہا کو با کے ساتھ ملانا ہے اس شد کے آنے کی وجہ سے۔ ہا با زیر حب، ہاں جی، اب یہ شد والا حرف ہوتا ہے اس کو دباؤ اور جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہلاتے نہیں ہیں، تیزی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ واتو حب، اس طرح کر کے۔ ہاں جی، آگے واؤ کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ جزم لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو دالنما بنی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آئے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم واؤ کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا واؤ ساکن۔ تو جب واؤ کے اوپر آتی ہے تو تب اس پہ قاعدہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب قاعدہ کون سا جاری ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے پیچھے دیکھیں گے، پیچھے با کے اوپر کون سا اعراب آیا ہے؟ پیش۔ با کے اوپر کیا آئی ہے؟ پیش آئی ہے۔ جس حرف کے اوپر بھی جزم آتی ہے تو پچھلے والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اعراب کون سا ہے، یعنی زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کیا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے تو پچھلے حرف پہ پیش ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ واؤ ساکن سے پہلے پیش آ گئی ہے۔ تو جب واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اس پہ مد کا قاعدہ جاری ہوتا ہے، یعنی کہ لمبے ہونے کا۔ تو کیا مطلب کہ واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو کیسے لمبا کریں گے؟ با واو پیش بو واتو حبو، بس اتنا سا۔ ہاں جی، آگے نون ہے، نون کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، دیکھیے آگے الف بھی ہے علیحدہ لگا ہوا، ٹھیک ہے، ہم نے اس الف کو نہیں پڑھنا۔ آگے جو لام ہے، لام کے اوپر جزم لگی ہوئی دال نما بنی ہوئی ہے اس کا نام جزم ہے، جزم لام کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا لام ساکن۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون کو لام ساکن کے ساتھ ملا دینا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہلانا بالکل بھی نہیں ہے۔ نون لام زبر نل وَتُحِبُّونَ، اس طرح کر کے اتنا سا ہلانا ہے، زیادہ نہیں ہلانا۔ آگے میم کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے الف، میم کے اوپر زبر ہے، آگے الف ہے، تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ الف سے پہلے
الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو الف سے پہلے زبر آ گئی میم کے اوپر تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ بھی مد کا قاعدہ جاری ہوگا، الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب ہم کتنا لمبا کریں گے؟ میم الف زبر ما، ٹھیک ہے، ما۔ آگے یہ ہے لام، لام کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر، لام زبر لا، مالا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کرنا ہے، ہم نے زیادہ لمبا نہیں کرنا کیونکہ اس کے اوپر ماد نہیں ہے، بلکہ صرف الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ ہاں جی، آگے دیکھیے ہاں ہے، ہاں کے اوپر آ گئی ہے پیش۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ با کے اوپر آ گئی ہے شد، یہ جو 3 دندوں والی، ہم نے ہاں کو با مشدد کے ساتھ ملانا ہے جس کے اوپر شد لگی ہوئی ہے، لیکن ہلانا بالکل بھی نہیں ہے، ہم نے جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہا با پیش حب، اس طرح ہم نے کیا کر دیا؟ جما دیا، حب۔ ہاں جی، اس کے بعد دیکھیں با کے اوپر آ گئی ہے 2 زبر۔ اب 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کو پڑھنے کے لیے آگے دیکھنا ہوتا ہے کہ آگے حرف کون سا آیا ہے، کیونکہ تنوین پہ غنہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ اگلے حرف کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد اگر حرف ہلکی آ جاتا ہے تو تنوین کے پہ غنہ نہیں کرتے۔ اب ہم نے جب آگے دیکھا ہے تو آگے جیم ہے، جو ہم نے حروف ہلکی یاد کیے ہوئے ہیں اس میں جیم نہیں آتا، اس کا مطلب ہوا کہ تنوین کے بعد اگر جیم حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، اب ہم نے تنوین پہ غنہ کر دینا ہے، لیکن کون سا؟ اخفا کا۔ تو کیسے کریں گے؟ بادو زبر باؤ حباؤ۔ ہاں جی، جیم کے اوپر آ گئی ہے زبر، آگے یہ دیکھیں میم کے اوپر آ گئی شد، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جیم کو میم شدت کے ساتھ ملانا ہے شد کی وجہ سے۔ دوسری بات، یہ شد آئی کس کے اوپر ہے؟ میم کے اوپر آئی ہے۔ جب میم کے اوپر شد آ جائے یا نون کے اوپر شد آ جائے تو اس پہ ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ اب غنہ کرنا کیسے ہے؟ یہاں پہ میم کی بات ہے، میم ہے تو ہم یہاں پہ صرف میم کی بات کریں گے۔ میم کا غنہ کیسے کرنا ہے؟ جیم کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے ہم نے منہ بند کر لینا ہے اور ناک میں سے آواز نکالنی ہے ایک الف کے برابر۔ کیسے؟ جیم میم زبر جم، یہ دیکھیں میں نے جم کیا نا، منہ بند کیا ہے اور ناک میں سے آواز نکالی ہے، جم، اس طرح کر کے۔ میم کے اوپر آ گئی ہے 2 زبر، یعنی کہ تنوین آ گئی ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ آگے دیکھنا ہے کہ آگے کون سا حرف ہے، کوئی حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آیا ہے کہ نہیں۔ آگے جب دیکھا ہے تو وہ ہے کاف، تو کاف بھی حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، تو اب نے کیا کرنا ہے کہ میم کے اوپر جو تنوین ہے اس پہ ہم نے تنوین پہ غنہ کرنا ہے، لیکن کون سا؟ اخفا کا۔ کیسے کریں گے؟ میم 2 زبر ماؤ جم ماؤ۔ اب آگے ہے وقف، تو وقف کی صورت میں کیا کریں گے؟ ہاں جی، جب وقف ہوتا ہے تو جو وقف کے ساتھ والا آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کا اب کیا کرنا ہے۔ اب ہم نے دیکھا اس کے اوپر ہیں 2 زبر، تو وقف کی صورت میں ہم نے ایک زبر کو ہٹا دینا ہے، پیچھے ایک زبر رہ جائے گی، ساتھ الف رہ جائے گا۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب ہم نے پھر اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر دینا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف جم جم، چلیں جی، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس مکمل آیت کا ہم نے کر لیا توڑ، اب ہم نے کرنا ہے اس مکمل آیت کا جوڑ۔ تو جوڑ کیسے کریں گے؟ جس طرح ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں روانگی کے ساتھ، ویسے اب ہم اس کو روانگی کے ساتھ پڑھیں گے اور لہجہ اچھا بنائیں گے، خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہمیں پڑھتے ہوئے بھی خود کو اچھا بھی لگے، سکون بھی ملے اور سننے والے کو بھی اچھا لگے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الفجر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا